رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ مناسب ہے اپنا کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی حکم کا کہیں تو اس کے بعد کام دے کر نہ کرے، یا اختیار ہو بھی تو نہ کرے۔ یاد رہے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہے۔ صدق اللہ۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، ختمی مرتبت معراج ادب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں مثل ستارہ روشن، مومنین کے لیے رہنما، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، میں نوکر صحابہ کا جو خادم پنجتن پاک کے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قرۂ ارض پر جا بجا فیض عام جاری کیے ہوئے تمام صاحبان مزار اور صاحبان روضہ اولیاء و اوصیاء کی خدمت میں، اور میں درود اور سلام اس لیے پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ درود پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، اور جب سلام پڑھا جائے تو پھر جواب ملتا ہے۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان کی خصوصی نشریات سچ نیوز کی اسکرین سے، جہاں سے دو حصوں میں یہ نشریات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سحر میں آپ کا میزبان ہوتا ہوں، یہ ہے مرحبا سحر، اور پھر مرحبا افطار بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ناظرین کرام، آج کا ہمارا ایک موضوع طے شدہ ہے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں علم و عمل کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، علماء کرام ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ کی جانب سے سائل بن کر سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں، اپنا دامن پھیلاتا ہوں، اور پھر وہ جو علم کے موتی میں سمیٹتا ہوں، دراصل میں آپ کی جانب سے یہ ذمہ داری انجام دیتا ہوں۔ آج جس انتہائی اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس کے سرنامے کے طور پر ہمارے پروڈیوسر اور ہیڈ آف پروگرامنگ نے کیا خوبصورت انتخاب کیا قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا، اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبلہ سید محمد یحییٰ جعفری صاحب نے، اور جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا یہ تو ہو بہو وہی بات ہے جو آج ہم نے جسے موضوع سخن بنایا ہے۔ آج کا موضوع سخن ہے
ایک وہ لفظ جو ہم پچھلے 3 برسوں سے بالخصوص اور 10-12 برس سے جب سے ٹیلی ویژن میڈیا جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے بارہا سنتے چلے آئے ہیں. دیٹ از کالڈ، ہم کہتے ہیں ایک ریاست مدینہ کا تصور. یہ اسلامی ریاست کا تصور ہے کیا؟ اس میں قاعدہ کیا ہوگا، لوگوں کے لیے فوائد کیا ہوں گے، اور وہ جو جمہوری نظام ہے، وہ جو پریزیڈنشل انداز ہے، وہ جو ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس کے درمیان میں اس کی جگہ کیا بنتی ہے؟ کیا اس سے خلافت کے نفاذ کا عنوان بنتا ہے یا پھر یہ کسی بادشاہت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر میں اس ریاست مدینہ کے رول ماڈل کا کیا کردار ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے بہت اچھے دوست، اس لیے کہ وہ دوستی کے انداز میں ہم سے ملتے ہیں اور وہ سوال جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کبھی بھی وہ اس انداز میں جواب نہیں دیتے کہ جیسے ہم نہیں جانتے. وہ ہمارے لیول پہ آ جاتے ہیں، دوستانہ ماحول میں ہمیں بتاتے ہیں. بہت پیار سے میں چاہوں گا مفتی محمد زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عزیز وقار واجب الاحترام مولانا جعفر رضا علوی صاحب، ہم آپ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور یقیناً ہم آپ سے کسب کریں گے اور آپ سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ میں قبلہ سید محمد یحییٰ جعفری صاحب کے ہمراہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب فیصل محمود وڑائچ صاحب. آپ دونوں قرآن حضرات جو ہے وہ یہاں پر منصف کے طور پر بھی ہوتے ہیں، اور آج ہم نے شاید کچھ تھوڑی ترتیب تبدیل کی ہے کہ ہم نے اسی سیگمنٹ سے فوراً آپ کے سیگمنٹ میں جانا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت اچھی شیف سبین. اور السلام علیکم سبین. وعلیکم السلام. بھائی بہت شاندار. آپ کی طرف تو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیٹ پوجا پھر کام دوجا. بہت بہت شکریہ. آپ بتائیے کہ ذرا ریسیپی کیا ہے آج کی؟ جی بہت شکریہ آغا. آج میں اچار گوشت پکا رہی ہوں. ٹھیک ہے. چکن میں بنا رہی ہوں، اس کی میرینیشن کر رہی ہوں. مسالہ ہمارے پاس موجود ہے ملکہ فوڈ والوں کا، اور ساتھ میں دہی ہے، چکن ہے، تو میں میرینیشن کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں 10 سے 15 منٹ میں لگیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آج جو آپ گوشت پکا رہی ہیں اس کے ساتھ اچار کی چھوٹی سی آپ جو ہے کوئی ڈبیا بھی ہمیں دیں گی، ایسا ہے یا اچار اس میں شامل ہوگا؟ نہیں، اچار اس میں شامل کر دوں گی ریسیپی میں. تو گویا یہ جو آپ آج بنا کر دے رہی ہیں وہ کھٹا بہت ہوگا؟ تھوڑا بہت ہوگا کیونکہ اس میں دہی بھی شامل ہے اور لیمن جوس بھی شامل کیا جائے. کیا بات ہے. آپ تو ہمیشہ بہت اچھا بناتی ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کا جو ہے یہ بنا ہوا بلکہ تیار کیا ہوا کھانا جو ہے وہ ضرور یہاں سحری میں نوش کریں گے. ساتھ ہی میں مرحبا ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر ہمارے انتہائی محترم جناب کمانڈر ذاکر صاحب کمانڈر بلڈرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ معاون و مددگار رہے، اور عمار رال سٹی. ساتھ ہی میں وائٹل گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ملکہ فوڈز کا بہت شکریہ، ملکہ مسالہ کا. فیصل آپ سلامت رہیں، آپ کے دم سے یہ ساری رونقیں ہیں. اور پھر مغلیہ نمکو، آج مغلیہ نمکو کو بھی میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. اور معروف سویٹس ہیں نمکو اور دھمتل. یہ وہ سویٹس کے جو ہے وہ 2 ہمارے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں جو کنٹیسٹنٹ ہیں، چاہے بنو سچ کی آواز میں یا کہ پھر وہ قرات کے مقابلے میں جو حسن قرات کے مقابلے میں آتے ہیں نوجوان، سب کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن اگلے مراحل میں بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے ہم بالکل مشتاق ہیں. قبلہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علوی صاحب، میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا، مدینہ کا لفظ کا معنی تو شہر ہے، تو یہ ریاست مدینہ کیا ہوا کہ جیسے کسی ریاست کو شہر سے موسوم کر دیا گیا، یعنی ایک ایسی ریاست جو شہر جیسی ہو؟ کیونکہ مدینہ العلم یا مدینہ النبی ہم نے سنا ہے، اسی کے معنی میں شہر ہے. ہم اس کا جواب لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. مرحبا 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 سحر میں. ٹھیک واہ 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 واہ، یعنی وظائف کا عنوان بھی ہے. واہ واہ، کیا بات ہے.
से तौबा बख्शिश का महीना मरहबा। जी नाज़रीन कराम, मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी, और इल्म व अमल का जो सेगमेंट है उसकी इब्तिदा हो चुकी है। हमारे साथ रज़वी साहब हैं, और रज़वी साहब से मैंने जो सवाल पूछा वो लुगत के एतबार से, मेरा इल्म जितना है मैंने उस हिसाब से पूछा कि जब कहा जाता है रियासत मदीना का तसव्वुर, तो मदीना तो शहर को कहते हैं, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضلاला मुबीना वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। शिराज़ी भाई, सबसे पहले मैं रियासत का लुग़वी माना बताऊँगा, उसके बाद इस्तिलाही माना बताऊँगा। लुग़तन लफ्ज़ रियासत जो है ये रियासतुन से माखूज़ है, और अर्रईस ये भी इसी से निकला है। इसका माना है बुलंद मर्तबे वाला, बुलंदी वाला। और इस्तिलाही माना जो बयान किया गया है वो ये है कि मुआशरती और सियासी नुक्ते नज़र का ख्याल रखना। ठीक है। और मदीना जो है एक शहर का नाम है, जगह का नाम है। वो मदीना जिसकी निस्बत मेरे आका के कदमों से हुई तो यसरब से मदीना बन गया। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त और अहम टॉपिक है। इसके हवाले से हमने जो तैयारियां की हैं मैं थोड़े से हवाले आपको दे देता हूँ। और ये जो है ना, हमने सीरतुन नबी जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 729 से लेकर 774 का मुताला करना है। और उसके बाद सीरत मुस्तफ़ा जल्द नंबर 1, 2, 3 सफ़ा नंबर 538, और सीरत हलबिया जल्द 1 सफ़ा नंबर 534, इस्लाम और हमारी ज़िंदगी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264। और इसके अलावा सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। कुरान ये कहता है कि हमने जिनको इक़्तिदार दिया उनके लिए हुक्म ये है कि वो हमारे ही हुक्म के मुताबिक आगे फ़ैसले करें, हमारे हुक्म के मुताबिक आगे बातें चलाएं। और मदीना के अंदर जब मेरे आका के कदम मुबारक लगे तो हुजूर ने जिस रियासत का वजूद पैदा किया वो रियासत कोई शख्सी बुनियाद पर नहीं थी, यानी कोई बादशाहत नहीं थी। इसी के हवाले से जो ना कंज़ुल उमाल जल्द 2 सफ़ा 5 में बड़ी बेहतरीन बात लिखी गई है कि ये जो इस रियासत मदीना है ये कोई मलूकियत का नाम नहीं है, ठीक है ना, ये बादशाहत का नाम नहीं है, ये मौरूसियत का नाम नहीं है, बल्कि ये जो रियासत मदीना का तसव्वुर है, रियासत मदीना का नाम है रियासत मदीना। ऐन कुरान और ऐन आमना के लाल के फरमीन हैं। कुरान सूरतुन नज्म पारा नंबर 27 आयत नंबर 3 आयत नंबर 4 कुरान में वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि महबूब ने मदीना में आकर जो कानून जो रियासत बनाई है वो कोई किसी की अपना ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि महबूब वो बोलते हैं जो रब ताला की तरफ से वही की जाती है। बात है कि जो अल्लाह का हुक्म है ऐन उसके मुताबिक रियासत बनाई गई। लेकिन आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सूरत हाल है कि उस मदीने की रियासत में और आज की रियासत में बुनियादी फ़र्क क्या नज़र आता है? वो कहाँ कमी आपको महसूस होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शराइस साहब, इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि रियासत के सरबराह को सबसे पहले रियासत को अमन व अमान, शांति, सुकून और इत्मीनान देना है, ये पहला फ़र्ज़ है। ठीक, इसी में कानून की बालादस्ती भी है, सारी चीज़ें आ गई। बिल्कुल जी। और जैसे कि शेखुल हदीस ने फरमाया ज़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आपकी ज़ात पाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और आपकी सीरत तैयबा पे अमल करना इसी में हमारी निजात है। बिलाशुबा आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती पे अरब व अजम में जो अखलाक करीमाना पेश किए, जो अदालत पेश की, जो इंसाफ पेश किया, वाह, उसकी हम कापी करना चाहते हैं मगर हमसे कापी हो नहीं रही। हमने नारा तो लगा लिया, हमने दावा तो कर लिया कि रियासत मदीना जैसा कानून नाफज करेंगे, मगर वो कहाँ है? सबसे पहले आका सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पे नफरतें थीं, लड़ाई थी, झगड़े थे, फसादात थे, पानी पे झगड़ा था, घोड़ा आगे चला गया उस पर झगड़ा था, कुएं पे झगड़ा था, आला और अदना का मेयार था,
آقا اور غلام کا معیار تھا۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس معیار کو ختم کیا، پہلے امن دیا، سکون دیا، اطمینان دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جھگڑوں سے نکالا ہے، نفرتوں سے نکالا ہے، کالے اور گورے رنگ کی تمیز سے نکالا ہے، آقا اور غلام کے ایک تصور سے نکالا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مواخات کیے۔ واہ، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا بنایا، دیا، عربی کو اجمی کا بھائی بنایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا، اللہ، اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ واہ واہ واہ، آج کے جو حاکم وقت میں جو ریاست مدینہ کا تصور کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا آپ نے محبتیں بانٹی ہیں یا نفرتیں بانٹی ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا بات، آپ کی اپنی اسمبلیوں میں لڑائی جھگڑے فسادات ہیں، ایسی ایسی بولیاں بولی جاتی ہیں، لغویات بولی جاتی ہیں، گفتگو کی جاتی ہے کہ ایک شریف انسان جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتا، بازاری گفتگو اسمبلی میں ہوتی ہے۔ شرعی صاحب، ریاست مدینہ کا یہ تصور بالکل نہیں ہے۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو کہ کافرہ ہے، اس سے لکڑیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، اللہ، اور آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا، اگر تیرا بوجھ میں اٹھا لوں، تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ آپ نے وہ بوجھ اٹھایا، اپنے شانہ اقدس پہ رکھا۔ اب یہ وہ شانہ اقدس ہے جس شانہ اقدس پہ کبھی حسنین شریفین تشریف رکھتے تھے، کبھی علی مرتضیٰ کے قدم مبارک اس پہ آیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ لکڑیاں اٹھائیں، اس کی دہلیز تک پہنچایا، جب پہنچایا اور وہ لکڑیاں رکھیں تو اس بڑھیا عورت نے کہا کہ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کہتی محمد، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہوں۔ اب وہ کہتی میں تو کافرہ ہوں، میں تو تیرا کلمہ ہی نہیں پڑھتی، اور تم نے یہ کیا کر دکھایا؟ تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم مدینہ میں رہتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات، تیرا خیال کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ کیا اچھی بات ہے آغا صاحب، آپ نے کہا کہ اگر ایک کافرہ بھی ہے تو اس کا بھی بوجھ اٹھایا جائے۔ یہ آئی ایف بھی لگی ہوئی ہے ناظرین میرے کان میں، اور پینل پہ بہت سارے ہمارے پروڈیوسر، ہیڈ آف پروگرامنگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں، جو آواز آپ تک نہیں پہنچتی تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، میں مینشن نہیں کرتا کس نے کہا، انہوں نے کہا بوجھ اٹھایا رسالت باب نے ایک کافرہ کا۔ آج کوئی بوڑھی عورت، کوئی بوڑھا مرد، کوئی نوجوان، کوئی بچہ وہ بوجھ اٹھا رہا ہے جو حکمران نے ڈالا ہے سر پر۔ تو ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ گفتگو جاری رہے گی۔ دونوں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا صاحب بھی، رضوی صاحب بھی، اور مقابلہ ہے حسن قرات کا۔ جی ہاں، اور حسن قرات کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں قبلہ فیصل محمود وڑائی صاحب اور قبلہ سید محمد یحییٰ جعفری صاحب۔ جناب آپ کی اجازت سے میں پہلے کنٹیسٹنٹ کو یہاں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر قرات کریں، اور قاری محمد عثمان مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر شاہ سے، بیٹا آپ تلاوت کریں گے۔ مجھے جس طرح منصفین نے بتایا ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت 2.5 سے 3 منٹ ہے، اس سے زائد وقت نہیں ہے۔ مختصراً چند آیات، 2 آیات، 3 آیات بھی پڑھ کر آپ اپنا پورا کام دکھا سکتے ہیں، جس پر یقیناً منصفین آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی اسی میں ہم شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، تو میں قاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یحییٰ جعفری صاحب آپ سے، کہ جو بچے تلاوت کے لیے آیات کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں اگر ایسا ہو جائے کہ ہم آیات کی تعداد بتا دیں تو شاید اس میں پرابلم رہے گی، ضخامت زیادہ اور کم ہوتی ہے آیات کی، تو ایسا بھی ہوگا آگے جا کر مقابلے میں کہ کچھ مخصوص آیات دی جائیں کہ انہی آیات کو پڑھا جائے تاکہ سب کا انداز دیکھا جا سکے، ایسا ہوگا آگے مقابلے میں؟ اچھا، یعنی یہ اختیار جو ہے وہ ان کنٹیسٹنٹس کے پاس ہے کہ وہ اپنی تلاوت جو ہے وہ آ کر، اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کی بھی کوئی ایز سچ قید نہیں ہے، تمام نوجوان ہیں، کم سن ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 13 برس 15 برس کا بچہ بھی ہے، اور دوسری طرف دیکھ رہا ہوں تو 20 اور 21 سال کا بچہ بھی ہے۔ اور میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ سندھ بھر کے مختلف اضلاع سے اور پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے ہمیں کالز آ رہی ہیں، اور وہ سب اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو یہاں کراچی میں آ سکے، کیونکہ سحر کے اس مرحبا سحر میں ہم صبح کے وقت میں یعنی سحر کے وقت میں کرتے ہیں یہ مقابلہ،
تو جو یہاں اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور آ کر اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا بنو سچ کی آواز ہے، یعنی جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن نعت کا مقابلہ ہے، وہ بھی اسی انداز میں ہے کہ جس میں سندھ بھر اور بالعموم پاکستان بھر سے لوگ یہاں کنٹسٹنٹ کے طور پر آ رہے ہیں۔ جی میں دوبارہ چاہوں گا کہ قاری صاحب آپ کی جانب، اس لیے میں آپ کو اپنی عمر سے کم جانتا ہوں، باوجود اس کے صاحب کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم آپ کا بہت قدر کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ قرات کا مقابلہ جاری ہے۔ میں صرف ہاں نا میں آپ سے ایک جواب لوں گا عذرائے تفنن۔ کیا موجودہ جو حکمران ہیں ان کا دعویٰ مدینہ کی ریاست کی، اس کی کوئی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ نہیں؟ آپ بتائیے، کوئی جھلک نظر آ رہی ہے؟ بس دعویٰ ہی ہے۔ آپ سلامت رہے، ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ مرحبا سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ۔ سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور علم و عمل کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے جس میں ہم سوالات کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ رضوی صاحب بھی موجود ہیں اور آغا علوی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ مقابلہ ہے حسن قرات میں ہمارے پاس دوسرے کنٹسٹنٹ آ چکے ہیں ارتضیٰ، جن کا تعلق ہے فاطمیہ بوائز کالج سے، تو میں منصفین کی اجازت سے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد صابر، انجمن قمر الاسلام سلیمانیہ کلفٹن سے آئے ہیں، آپ آ کر یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ میں آغا صاحب جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھ رہے ہیں آپ تلاوت کے لیے وہ ماحول شاید ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں پایا جاتا کہ بچے قرأت کریں، لیکن جب میں یہاں دیکھتا ہوں قاری حضرات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے، یہ مدارس جو قرأت کے عنوان سے جو ہے ان بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ محمد ارتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے تلاوت کلام پاک کی، پھر اس کے بعد محمد صابر، اور اب میں حافظ حماد مطلوب سے چاہوں گا کہ آئیں، اور یہ شاید ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں اس مقابلے کے، حافظ حماد مطلوب، جن کا تعلق جامعہ قادریہ لطیف آباد سے ہے۔ یہ لطیف آباد حیدرآباد والا ہے؟ جی بسم اللہ، ہمارے مہمان ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ مجھے رشک آتا ہے شیخ الحدیث صاحب، آغا صاحب، مجھے رشک آتا ہے کیسے یہ بچے ہیں جن کے والدین نے قرات کے عنوان سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے اپنے بچوں کو وقف کر رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اور میں منصفین ذی وقار واجب الاحترام سید محمد یحییٰ جعفری صاحب آپ کی جانب اور فیصل محمود وڑائی صاحب آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب تک نتائج مرتب کر رہے ہیں، میں شیف سبین کی جانب دوبارہ توجہ دوں گا۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، خواتین کا سوال ہے جو مختلف اوقات میں آپ کی طرح کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اچانک سے کوئی ایسی مافوق الفطرت شے ان کو نظر آ جاتی ہے کہ چیخو پکار ہو جاتی ہے، جب دوڑ کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چھپکلی ہے۔ اس چھپکلی کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ویسے تو پرانے جو ٹوٹکے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں انڈے کا چھلکا کہتے ہیں کہ انڈے کا چھلکا رکھنے سے، لیکن میرا ایک سوال ہے، چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جائیں گے، اس کا انڈے کا چھلکا کہاں سے لائیں گے؟ چھپکلی کے انڈے کا چھلکا؟ چھپکلی کے نہیں، ویسے جو ہم آملیٹ کے لیے انڈا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یعنی اس میں دیسی اور فارمی کا فرق تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پیاز کے چھلکے کو آپ جلا کے اور اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی چھپکلی یا لال بیگ وغیرہ نہیں آتے کچن میں۔ واہ واہ، یہ بہت اچھا ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک ٹوٹکا بھی ہم تک پہنچ گیا۔ اور سبین آپ، اچھا کھمب اگر وہ دیواروں پہ لگا دیا جائے تو چھپکلی وہاں نہیں آتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سانپ ہے اور مجھے کھا لے گا۔ اچھا، یعنی مور کا پر جو ہے، ہاں، واہ 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 واہ، اس کو دیوار پہ سفید ٹپس لگا دی جائے۔ پر نا، جو اس کا پر ہے اسے کھم کہیں گے نا؟ آپ بھی کھم کہیں نا؟ میں بھی کھم کہوں؟ کھم، چلے جی، مور کا کھم اور بولیے جی۔ تو اچھا، کھانے میں یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہری مرچیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، میں نے آپ کے پاس 3-4 قسم کی ہری مرچیں دیکھی ہیں، بتائیں کون سی ہری مرچ؟ ایک شملہ تھی، ایک بڑی مرچ تھی، ایک چھوٹی مرچ تھی۔ جی، میں درمیانی والی جو مرچ ہے وہ استعمال کر رہی ہوں، اور اس کو ہم نے جو مسالہ ہم نے چکن میں استعمال کیا ہے اسی میں سے مسالہ ہم نے بچا کے
ہری مرچوں میں شامل کیا ہے، اس میں لیمن جوس ڈالا ہے اور ہری مرچیں ہم نے بھر کے رکھ دی ہیں۔ اچھا یہ لیمن جوس ہے جس کی وجہ سے وہ اچار بن کے کھٹا ہو جائے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور باقی کا جو مسالہ تھا وہ ہم نے چکن میں استعمال کیا ہے۔ ہم نے دہی شامل کیا تقریباً 1 کپ کے قریب، آئل شامل کیا ہے ہم نے آدھا کپ، اور ساتھ میں ہم نے ٹماٹر شامل کیا ہے، اس میں 6 سے 7 عدد۔ ٹماٹر کا ہم نے چھلکا اتار دیا ہے کیونکہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانے کو۔ اچھا اس کے چھلکے سے کیا فرق آتا ہے؟ چھلکے سے اس کے فرق یہ آتا ہے کہ وہ باہری ہوتا ہے کھانے میں، اگر ہم اس کا چھلکا۔ لیکن آپ خواہ میں کریڈٹ لے رہی ہیں، وہ چھلکے تو میں نے اتارے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر، آپ بتا نہیں رہی کہ میں نے کام کیا ہے۔ 2 ٹماٹر کے چھلکے جو ہے وہ آغا نے اتارے، باقی ٹماٹر کے چھلکے میں نے اتارے۔ چلیے آپ سلامت رہے، ابھی ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ جی میں قاری حضرات کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے فیصل محمود وڑائچ صاحب اور سید محمد یحییٰ جعفری صاحب، سید محمد یحییٰ جعفری صاحب اور قبلہ نتائج۔ فیصل وڑائچ صاحب اور آپ کے اور ان کی دونوں کی موجودگی میں، جی دونوں کی موجودگی میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ نتائج کا اعلان کریں اور یہ بھی بتلا دیں کہ کتنے بچے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ 1 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بچہ آگے جائے گا، ایک بچہ آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو آپ، میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گا کہ تمام بچے آ جائیں اور ایک بچے کو پھر ہم ایک قدم آگے بڑھا کے نمایاں کر لیں گے، ایسا کر لیں؟ جی جی بالکل ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑھا ہے، سب نے اچھی کوشش کی ہے، اور ہمارے پاس 4th پوزیشن پر پہلے ہیں قاری محمد عثمان، قاری محمد عثمان 4تھی پوزیشن پہ جی، اور 3rd پوزیشن پر ہمارے پاس آئے ہیں حافظ حماد مطلوب، حافظ حماد مطلوب 3ری پوزیشن پہ، 2nd پوزیشن پر ہیں قاری احمد نواز۔ واہ، اور اس کے بعد میں پہلی بتا سکتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے لیکن آپ بتائیں گے۔ جی ہاں نام کی غلطی، ٹھیک ہے صابر بھائی، ٹھیک ہے۔ اور 1st پوزیشن جو ہے وہ آپ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے، وہ کس کی ہے؟ محمد ارتضیٰ۔ محمد ارتضیٰ جی۔ تو میں محمد ارتضیٰ آپ سے چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ سامنے آ جائیں، اور جب آپ سامنے آ جائیں کیمرے پہ آپ نظر آ رہے ہوں تو اس کے بعد دیگر بھی جو ہمارے قاری حضرات تھے ان سے بھی التماس کروں گا وہ بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز جا رہے ہیں، اور ان گفٹ ہیمپرز میں آپ کے لیے جو ہے خاص طور پر ہم نے یہاں رکھا ہے معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے اور دھمتل سویٹ بیکرز کی جانب سے آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آج شاید مغلیہ کے بھی گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں۔ مرحبا سحر۔ مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی۔ مرحبا رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے سچ نیوز کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ تمام ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ علماء کرام سے ہم کشید کرتے ہیں علم۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ قبلہ کیا ایسا اصول ہے جس سے انگریڈینٹ پورے ہو جائیں کہ جس سے ریاست کا تصور واقعی اسلامی ہو جائے اور معلوم ہو کہ ہاں یہ اسلامی ریاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرازی بھائی، اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے اور پاکستان میں اسلام ریاست مدینہ سامنے رکھنے کے لیے کچھ قوانین بتائے ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ جن لوگوں کو ہم نے اقتدار دیا، جنہیں ہم نے حاکم بنایا، ان کو چاہیے کہ خود نماز پڑھیں، خود زکوٰۃ دیں، نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو خود بھی صبر کریں اور اپنے رعایا کو بھی صبر کروائیں۔ اور پھر قرآن کا ایک اور قانون ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے فقط اللہ کے لیے ہوں گے، فیصلے شخصیات کو دیکھ کر نہیں ہوں گے۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کے احکامات کو دیکھنا ہے، اور پھر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو دیکھنا ہے، جو میرے آقا نے فرمایا کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص لہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین، کہ میں تو خالصتاً اس دین کے لیے اور اس اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور پھر یہاں پر میں وہ ضابطے وہ قانون بھی بتانا چاہوں گا جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ سیرت النبی جلد 7 صفحہ نمبر 29 پہ بھی ملتا ہے، صفحہ نمبر 74 پہ بھی ملتا ہے، اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ جلد 1 جلد 2 جلد 3 صفحہ نمبر 538 پہ ملتا ہے، اور سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 534 پہ لکھا گیا ہے۔ اور اس سے بڑی عظیم بات میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اسلام اور ہماری زندگی جلد 2 صفحہ نمبر 264 پہ یہ سارے قانون، یہ سارے ضابطے لکھے گئے ہیں کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں کس طرح ریاست مدینہ کو لے کر آ سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا جو نظریہ تھا، جو بنیاد تھی، وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور یہی نظریہ ملک پاکستان کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ریاست مدینہ کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ ویدہ، کہ مسلمان کبھی کسی مسلمان کو دکھ تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور ریاست مدینہ کو پیش کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کو سامنے رکھنے کے لیے ایک قانون یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس ریاست مدینہ کے اندر کسی کو نوکری دی جاتی تھی تو ان کی ضرورت کو دیکھ کر دی جاتی تھی، حصول مقاصد دیکھا جاتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے تو، اور پاکستان میں ریاست مدینہ اگر لانی ہے تو یہی کرنا پڑے گا کہ غرباء کو نوکریاں دی جائیں گی تو ان کے حقوق کو دیکھ کر، ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر، ان کے اندر جو صلاحیات ہیں ان کو دیکھ کر، اور اگر کسی کو انصاف دیا جائے گا تو ان کی ضرورت کو دیکھ کر۔ ہمارے ہاں سفارشات کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے قطع کلامی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر خدا کرے کہ وہ تصور قائم ہو جائے، لیکن ناظرین کرام اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے اور حقدار کو حق مل جاتا ہے، اور جو لائق ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، جیسا آپ نے کہا، اسے بھی وہ مقام مل جاتا ہے، تو اسمبلیاں تو ساری خالی ہو جائیں گی، وہاں نئے لوگ آ جائیں گے، تمام بیوروکریسی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ نئے لوگ آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ باتیں تو ماننی پڑیں گی، یا تو ریاست مدینہ کا نعرہ چھوڑ دیا جائے، مجھے تو نظر نہیں آتا ریاست مدینہ تو بڑی دور کی بات ہے، ریاست کے راہ پر بھی اگر عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن نے آ کر جو قانون بتائے ہیں نا، یاد رکھیے کہ ریاست مدینہ کا نظریہ بھی یہی تھا اور پاکستان کا نظریہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جب فیصلے کرتے ہیں تو اگر قرآن کے خلاف کریں گے، حدیث کے خلاف چلیں گے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایک جگہ پہ آتا ہے وہ کافر ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے وہ فاسق ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے وہ ظالم ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اقتدار، یہ حکومتیں ہیں نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فرمایا کہ یہ تو اللہ کی ایک امانت ہے جو تم نے دینی ہے۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ فیصلے کرتے وقت جو افسران حضرات ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ ایک امانت ہے، جو فیصلے کیے جائیں تو قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یعنی آپ نے جب افسر کا ذکر کیا تو ناظرین مجھے ایسا لگا کہ شاید ایسا ہی تصور ہے دین کا بھی کہ افسر جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ایک حاکمیت رکھتا ہے، کہ وہ بھی ایک دائرے میں یا اپنے اس شعبے میں وہ حاکم کی سی صورت رکھتا ہے۔ آغا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا۔ علوی صاحب، آپ چونکہ ایک روحانی اسکالر ہیں اور ایک بہت بڑی چیز جو میرے علم میں ہے اور میں ضرور ناظرین کو بتاؤں گا کہ یہ جو ابتلا ہے، یہ جو ایک بہت خوف کی فضا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، اس سے بہت قبل 3 برس قبل قبلہ علامہ جعفر رضا علوی صاحب نے ایک اپنے ویڈیو میں اس کے آنے کی ایک خبر دی تھی۔ اچھا، یہ خبر دینے کا سبب یہ تھا کہ یہ پیشین گوئی اس سبب سے تھی کیونکہ آپ جو ہے وہ روحانی علم سے مستفید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنے روحانی علم کی بنیادوں پر آپ یہ بتلائیں کیا اس حکومت کا، موجودہ حکومت کا، جس کے لیے آپ نے ایک جو ہے وہ ویڈیو میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 5 سال مکمل ہوں گے، میں وہ بھی مینشن کر دوں، انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال مکمل ہوں گے، تو یہ بتائیے کہ وہ جو ایک تصور یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کا تصور، مدینہ کی ریاست کا تصور، کیا یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کس حد تک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس جو ضابطہ حیات، ضابطہ اخلاق اور ایک اللہ کی طرف سے بہترین نعمت ہے جس میں مکمل ایک انسانیت کے لیے قانون ہے، مظلوموں کے لیے، ظالموں کے لیے قانون ہے، وہ ہے قرآن۔ بس ہم اور ہمارے حکمران اگر اس قرآن کو پکڑ لیں
اور اس پہ عمل کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست مدینہ قائم ہو سکتی ہے. قرآن اگر رہنما کر لیں. جی واہ. قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. اور دوسرا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت اہل بیت، سیرت صحابہ. واہ. میں حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ ریاست مدینہ چاہتے ہیں کہ اس کا نفاذ ہو جی تو علماء کرام کی ایک ایسی شورا بنائیں، ان سے مشورے لیں واہ. کہ کس طرح سے اس ملک عزیز پاکستان میں امن و امان قائم کیا جائے، واہ. تعلیم کو عام کیا جائے، ماشاءاللہ. کس طرح سے اخلاقیات پہ درس دیے جائیں، کس طرح سے غربت کا خاتمہ کیا جائے. ابھی یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا بہت شور و غوغا تھا. میں دونوں ممالک سے کہتا ہوں کہ خدا را اگر جنگ کرنی ہے تو غربت کے خلاف جنگ کرو، جہالت کے خلاف جنگ کرو. اچھا پیغام. اس وقت میں اپنے حکمرانوں سے عرض کروں گا کہ ریاست مدینہ کا اگر تصور آپ نے قائم کرنا ہے تو علماء سے مشاورت کریں، اور علماء سے اگر مشاورت کریں گے تو آپ کی اس میں انسلٹ نہیں ہے، آپ کی توہین نہیں ہے. کیونکہ علماء جو ہے وہ ممبر و محراب تک آپ محدود نہ کریں، یہ ریاست کے عنوان سے آپ کے معاون ہو سکتے ہیں. اگر اسلامی مشاورتی کونسل ہے یہاں پہ، اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو ان سے مشاورت کریں، یا پھر ایک اور ایسی شورا بنائیں. کیا صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی جب ایسے مسائل و مشکلات آتے تھے تو آپ مولا علی علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے اور مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ان مسائل و مشکلات کو حل کرتے تھے. بالکل. حتیٰ کہ کئی بار مسائل و مشکلات کو حل کیا اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلاک عمرن، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے حکمرانوں کی، نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے والے وزراء کی کوئی انسلٹ نہیں ہے کہ وہ علماء سے مشاورت کریں. آپ نے دلیل کے ساتھ یہ بات، کیونکہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اور قرآن سے ہی ہمیں آگاہی دیں گے علماء کرام. اس ملت کو، اس ملت کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، احباب کو، تو قرآن سے رہنمائی لی جائے اور ایک شورا قائم کی جائے. اگر ریاست مدینہ قائم کرنے کا شوق ہے تو علماء کرام کو بٹھائیں. آپ کے پاس امن کمیٹی کے علماء ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء ہیں، دیگر علماء کمیٹی میں ہیں. بالکل. آپ دیگر علماء کو بلائیں، ان سے مشاورت لیں کہ کیسے ایک نظام بنایا جائے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. ناظرین کرام، ایسا ہی کرنا ہوگا کہ وہ جو ممبر و محراب تک محدود رکھنے کی خواہش یا پھر ایک انداز اپنایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے. علماء سے اسلامی ریاست کے عنوان سے تو یقیناً مشاورت کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ شیف سبین نے ہمیں آخری فیصلہ کو اشارہ دے دیا ہے کہ سحری کا انتظام و انتظام اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے. جی بالکل. سالن تیار ہو گیا اور بہت پہلے ہی تیار ہو گیا تھا. واہ واہ. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا دیر میں آئے. اس کو میں یہاں پہ سرو کر دیتی ہوں. اچھا، آج بھی آپ نے جو گوشت استعمال کیا ہے وہ چکن ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، چکن سے آپ کو بڑی خاص رغبت ہے؟ بہت زیادہ محبت ہے مجھے چکن سے. نہیں، یہ میں بات ویسے کہہ تو محبت سے رہا ہوں، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 دن کے بعد کوئی اور گوشت آ جائے، ہم نہ اکتا جائے نا بار بار چکن کھاتے کھاتے. جی بالکل، انشاءاللہ آئے گا، ضرور لے کے آؤں گی میں، اور ضرور بلکہ پکاؤں گی میں. ضرور. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اصل میں چکن جو ہے وہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو کوشش میں کرتی ہوں کہ ایسی چیز پکاؤں تاکہ بچے شوق سے کھا لیں. اچھا، یہ جو بچوں کا آپ کے ذہن میں تھا کہ بچے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب، ہمارے پروگرامنگ ہیڈ، ان کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ وہ بچے ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں؟ ایسے ہی سمجھ لیں، ایسا ہی ہے کچھ. اچھا، یہ سالن یہاں تیار ہو گیا ہے. واہ جی واہ. ٹھیک ہے. میں کیمرہ مین سے چاہوں گا ضرور جو ہے وہ اس کا کلوز اپ لیا جائے اور اس کی تمام جزیات جو ہے وہ نظر آئیں. کاش کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ ہم آواز اور تصویر کے ہمراہ اس کی خوشبو بھی پہنچانے پہ قادر ہو جائے. جی بالکل. آخر میں ہم اس کو دھنیا سے، ہرا دھنیا، یہ بہت اچھی بات ہے. جی بالکل، ہرا دھنیا استعمال کر رہے ہیں. بڑی علمی نقطہ ہے آپ کے لیے کہ دھنیا کو ہمیشہ ہرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نیلے رنگ کا اور گلابی رنگ کا دھنیا استعمال نہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ ہرا دھنیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پسا ہوا دھنیا بھی استعمال ہوتا ہے کھانے میں، اور ثابت دھنیا بھی استعمال ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ریسیپی تیار ہے جی؟ ماشاءاللہ. جی بالکل. زبردست، بہترین. تو ہم اس کو آج جو ہے وہ دوبارہ سے شوق کریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ. میں علماء کرام آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ کا قبلہ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، مرحبا صحت جاری ہے، مختصر سا وقفہ.
مرحبا سحر اور مرحبا ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور اس وقت وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں عشق کے دھارے پھوٹتے ہیں اور ایسی صوت پہنچتی ہے سماعتوں تک کہ وہ صحن دل میں جگہ کر لیتی ہے، کیونکہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور یہ نعت جب پیش کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان تمام اپنے ساتھی میزبانوں سے، ان تمام دوستوں سے جو ٹیلی ویژن اینکر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، خدا را کبھی بھی نعت پڑھنے سے پہلے جب آپ اناؤنسمنٹ کریں تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ نعت پیش کی جا رہی ہے۔ نعت ہمیشہ پیش کی جاتی ہے بحضور سرور کونین۔ ہماری کیا اوقات کہ ہمارے سامنے نعت پیش کی جائے، اور نعت کی محفل میں کوئی چیف گیسٹ نہیں ہوتا، نعت کی محفل میں کسی کی صدارت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود صدارت کرتے ہیں، انہی کی تو رضا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آج یہ مقابلہ یقیناً ہمارا ہر مقابلہ قائم آل محمد کے نام ہے، لیکن آج کے مقابلے کو ہم موسوم کر رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں ایک ایسے نام کے ساتھ جس نے نعت لکھنے کے عنوان سے نابغہ روزگار حیثیت حاصل کی، حضرت خالد محمود نقشبندی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مصرع جو آپ کسی در پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کسی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ گویا ایسا ہوتا ہے جیسے ضرب المثل بن گئی، ایک دعا بن گئی۔ یہ دعا خالد محمود نقشبندی کی ہے جو زبان زد عام ہو گئی۔ انہوں نے پہلا مجموعہ قدم قدم سجدے کے عنوان سے شائع کیا، اس کے بعد بھی 2 مجموعے ان کے آئے۔ ایک بڑا آدمی، نعت کے حوالے سے بے شمار کام، آج ہم ان کو یہ منسوب کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز الدین خاکی صاحب، ہمارے مستقل منصف نعت گو شاعر ہیں اور شاندار پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وسیم عباسی صاحب موجود ہیں، اپنے لہجے کی لوچ اور کھنک سے اپنے عشق کا اظہاریہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تابش مہدی صاحب موجود ہیں، وہ مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں نعت پڑھ کر، اور آنکھ میں آنسو بخشتے ہیں جب وہ نوحہ کنا ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے، اور مقابلے میں ہمارے پاس حسنین عباس پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے منصفین کرام، آپ بیٹا یاد رکھیں، آپ بھی اور جتنے آنے والے کنٹیسٹنٹ ہیں، ایک استائی ایک انترا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے درود جو ہے وہ دل میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ابتدا کرنی ہے۔ جی بسم اللہ۔ تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، تصورات میں آنے لگا ہے کوئے رسول، تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، کبھی ہوا ہے چمن کی طرف سے ان کا گزر، کبھی ہوا ہے چمن کی طرف سے ان کا گزر، جو آ رہی ہے ابھی تک گلوں سے بوئے رسول، تصورات میں آنے لگا ہے کوئے رسول، تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول۔ الخیر، اور اس کے بعد محمد جنید قادری ہیں ہمارے ساتھ،
جو اگلے کنٹسٹنٹ ہیں منصفین ذی وقار اپنے نتائج مرتب کر رہے ہیں اور نعت کے اس عنوان سے ہم بھی اپنے عشق کا اظہاریہ دے رہے ہیں. اور آج حضرت خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا, لیکن منصب تو ان کے پاس پہلے بھی تھا کہ وہ نعت کہتے تھے, نعت پڑھتے تھے, خود مترنم تھے, بہت اچھے ترنم کے ساتھ نعت پڑھتے تھے اور بہت واقعی کھنکدار. آج ہم نے ان کا کلام سننا ہے آپ سب سے جناب. جی بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت گئے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہیں محمد احمد رضا, اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ آئیں. اور میں وسیم بھائی دیکھ رہا تھا کہ بچے نعت کا جو انتخاب کرتے ہیں وہ کتنا نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے کہ جس میں وہ کمفرٹیبل ہو. تابش بھائی بالکل ان کا کمفرٹیبل ہونا کتنا ضروری ہے. میں تو بچوں کو یہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ ایسے کلام جو ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خانوں نے پڑھے ہیں انہی کو ہی فوکس رکھ کے انہی کی تیاری کریں. نئے کلام جب وہ محفل میں پڑھیں گے تو وہ اثر انداز وہ کلام کی ایک سطر ہو جائے, ہم پھر بریک پہ جائیں گے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب تمہارا عطا کیا مجھ کو درد الفتی, کہاں تھی اور خطا کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد الفتی, کہاں تھی یہ اور خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. جی جناب, مرحبا ناظرین کرام, اور مرحبا سحر میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مرحبا سحر میں مقابلہ ہے حسن نعت, کون بنے گا سچ کی آواز کا عنوان ہے. اور ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جنید قادری منصفین کی اجازت سے. جی بسم اللہ. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے
جدائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا آئے گا جی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی تیری جس وقت مدینے سے جدائی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. حسنین عباس نے پہلے پڑھا، اس کے بعد جنید قادری نے، اور اب ہمارے ساتھ موجود تھے محمد احمد رضا. میں چاہوں گا اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ساحل رضا یہاں آئے اور ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں. میں ایک مرتبہ پھر ان تمام والدین کو پیغام تہنیت پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچوں میں اس ابتدا سے ہی عشق رسول موجود ہے. جی بسم اللہ. تمنا ہے کہ یوں اپنے بسر ہو، تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، ہر میں شام طیبہ میں سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، جسے مل جائے تیرا آستانہ، جسے مل جائے تیرا آستانہ، جہاں میں وہ بھلا کیوں در بدر. ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، جزاک اللہ. میں چاہوں گا یہ رزلٹ کمپائل کر کے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، چند ساعتیں ہیں، سیکنڈز ہیں ہمارے پاس، تو واضح کر دیا جائے کہ ہم ایک بچے کو یا دو بچوں کو اگلے مرحلے میں بھیج رہے ہیں. جی مجھے خاکی صاحب کا تو نہیں پتا، مگر میرا دل آج کہہ رہا ہے کہ 2 بچے آگے جائیں گے. جی خاکی صاحب آپ بتائیے. میرا بھی یہی کہہ رہا جی آپ بتائیے 2 بچے. جی آپ نام لیجئے، آپس میں کمپائل کر لیجئے. کمپائل کر لیا آپ نے؟ جی جلدی سے بتا دیجیے، ٹائم کم ہے. ماشاءاللہ. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا تشریف لائیے. اور ساحل رضا. اور ساحل رضا. یہ دونوں اگلے مرحلے کے لیے. جی دونوں جا رہے ہیں اگلے مرحلے کے لیے. آپ کو بہت بہت مبارکباد. باقی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی مغلیہ کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، آپ کے ساتھ جائیں گے تھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے اور معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے، اور اگلے مرحلے پہ آپ کے لیے دیگر انعامات بھی ہوں گے. لیکن ساتھ ہی میں وائٹل گروپ آف کمپنیز، ملکہ فوڈز کا بہت شکر گزار ہوں، عمار رائل سٹی کا اور کمانڈر بلڈرز کا. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. آخر میں ایک کلام آپ کی جانب سے آئے گا تابش بھائی، اور ہم پھر یہاں سے اجازت لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. عشق رسول کا یہ سودا ہے جس پہ اپنا مول یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دے. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ، میں بھی کر رہا ہوں، دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نعت پڑھتے ہیں، شاید دلیل بن جائے. بسم اللہ. یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ
ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئی نئے رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر